फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 25वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक साल बाद एक गहरी खाई, जहाँ पर बहुत तेजी से हवा चल रही थी, वहाँ एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। वो लड़की अपनी पिक्चर क्लिक करवा रही थी और वो लड़का उसके सामने कैमरा लेकर खड़ा था। कुछ पिक्चर क्लिक करने के बाद वो लड़का उस लड़की के पास आया और बोला, प्लीज़ अब चलो यहाँ से। उस लड़की ने कहा, क्यों, तुम इतना क्यों डर रहे हो? उस लड़के ने परेशान होते हुए कहा, क्योंकि मैंने सुना है 1 साल पहले यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की ने इस खाई से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने हैरान होते हुए कहा, फिर क्या हुआ? उस लड़की ने मायूसी से कहा, लड़का तो जिंदा बच गया, लेकिन आज तक उस लड़की का पता नहीं चला कि वो जिंदा है या मर गई। उस लड़के की बात सुनकर वो लड़की भी मायूस हो गई, लेकिन फिर वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट देखकर उस लड़के ने कहा, तुम ऐसी बात पर कैसे स्माइल कर सकती हो? उस लड़की ने खाई को देखते हुए कहा, क्योंकि वो लड़का बच गया, इसका मतलब है कि उनका इश्क सच्चा था। अगर एक का भी इश्क झूठा होता तो शायद दोनों का ही इश्क अधूरा रह जाता। लेकिन अगर वो लड़का जिंदा है तो वो लड़की भी जिंदा होगी, बस इंतज़ार है उनके मिलने का। उसकी बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो दोनों वहां से बाहर आ गए। इधर पुणे, एक बेहद खूबसूरत विला के गार्डन एरिया में एक आदमी सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी टेबल पर रखा उनका फोन रिंग हुआ। जब उन्होंने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा तो उन्होंने फोन रिसीव किया। इधर मुंबई, एक अंधेरे से भरा कमरा, जहाँ पर एक शख्स फोन पर किसी से बात कर रहा था। उन्होंने सामने वाले इंसान से कहा, अब वक्त आ गया है कि वापस उसे उसकी दुनिया में लेकर आया जाए। यह सुनकर दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है ये वक्त सही है? उस इंसान ने एक गहरी सांस ली और बोला, जब इंसान नफरत से खुद को जख्मी करता है तो उसका मरहम सिर्फ और सिर्फ इश्क होता है, और हर मरहम एक वक्त पर लगाई जाती है। उनकी बात सुनकर सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को अपने होठों से लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सामने वाले इंसान ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ 1 साल का वक्त कम नहीं होता, लेकिन अब बारी आग के जलने की ही। इतना बोलकर उस इंसान ने फोन कट कर दिया। सफेद कलर का चूड़ीदार सूट पहने एक लड़की भागते हुए सीढ़ियां उतर रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। उसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल के आसपास थी। गहरी कजराली आंखें और टेढ़े मेढ़े दांत, जिससे वो बार बार अपने होठों को दबा रही थी। वो बाहर गार्डन की तरफ आई और गार्डन में बैठे उस आदमी के गले लग गई। उसकी बाहें उस आदमी के गले से लिपटी हुई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर कौन है इश्की? क्या इश्क ही इश्क है? अगर वो इश्क है तो क्यों सब उसे इश्की बुला रहे हैं? वो आदमी अनिकेत राजपूत था, जो पुणे के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। उस लड़की की हाफती हुई सांसें महसूस करके अनिकेत जी ने जल्दी से पीछे की तरफ पलट कर उसे देखा और उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया
تو وہ لڑکی صوفے سے کود کر ان کے بغل میں آ کر بیٹھ گئی۔ انیکیت جی نے اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ لڑکی ابھی بھی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ تبھی انیکیت جی نے کہا، کیا ہوا عشقی؟ کوئی برا سپنا دیکھا تم نے؟ عشقی نے نظر اٹھا کر انیکیت جی کی طرف دیکھا اور کہا، پتہ نہیں پاپا، لیکن جب بھی وہ سپنا مجھے آتا ہے میں ڈر جاتی ہوں۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ سپنا سپنا نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کی بات سن کر انیکیت جی نے ہنستے ہوئے کہا، سپنا سپنا ہوتا ہے بچے، کبھی سپنا حقیقت نہیں ہوتا، اور میرا بچہ کب سے اتنا کمزور ہو گیا کہ ایسے سپنوں سے ڈرنے لگ گیا۔ ان کی بات سن کر عشق نے آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھا اور بولی، پاپا آپ جب میری ایسی تعریف کرتے ہو نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ مجھے مکھن لگا رہے ہو، لیکن آپ یہ بھول جائیے گا کہ اس کے بدلے میں آپ کو مکھن والے پراٹھے کھانے دوں۔ یہ بولتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھی اور اندر کی طرف جانے لگی۔ اسے جاتے دیکھ کر انیکیت جی نے کہا، مکھن والے پراٹھے نہیں دو گی تو میٹھی چائے تو دے دینا۔ عشقی نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، وہ تو آپ کو بالکل بھی نہیں ملے گی۔ اتنا بول کر وہ ترنت وہاں سے چلی گئی۔ ابھی وہ اندر کی طرف جا ہی رہی تھی تبھی ایک شخص سے اس کی ٹکر ہوئی۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو نیچے گر گئی۔ اس کی فائل نیچے گرتے دیکھ کر عشقی کی دھڑکنیں جیسے رک گئی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص آریان راجپوت تھا۔ تبھی عشقی ان پیپر کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکی۔ اسی وقت آریان بھی نیچے جھکا تو دونوں کے سر آپس میں ٹکرا گئے۔ آریان نے جلدی سے پیپر اٹھائے اور عشقی کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہیں عشقی بھی شکایت بھری نظروں سے آریان کو دیکھتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ اسے جاتے دیکھ کر آریان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو گیا، جس سے عشق کی سانسیں رک گئی۔ تبھی آریان نے اس کے ماتھے کو ہلکا سا اپنے ماتھے سے لگایا اور بولا، ایک بار ٹکر ہوتی ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے، اور میں تم سے لڑائی کرنا نہیں چاہتا لو۔ اس کی بات سن کر عشقی نے ترنت سے اپنی نظریں جھکا لی تو آریان اسے دیکھ کر مسکرایا اور وہاں سے باہر کی طرف آ گیا۔ باہر آتے ہی اس کی نظر انیکیت جی پر گئی۔ انیکیت جی نے بھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا آریان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آریان نے کہا، بتائیے نا ڈیڈ، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ انیکیت جی نے کہا، تم عشقی کو لے کر ممبئی چلے جاؤ۔ آریان نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے صبح صبح کیا کھایا ہے ڈیڈ؟ کیا آپ نے ڈرنک کی ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، اگر عشقی کو آپ کے ڈرنک کرنے کے بارے میں پتا چلا تو وہ سب سے زیادہ مجھے ہی ڈانٹیں گی، اور مجھے اس کی ڈانٹ نہیں چاہیے۔ یہ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ تبھی انیکیت جی نے کہا، میں سیریس ہوں آریان، ممبئی سے ایک بزنس پروپوزل آیا ہے اور میں چاہتا ہوں تم اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کرو اور اس پر اپنا کام شروع کرو۔ اب تم اکیلے تو ممبئی میں رہ نہیں سکتے، اس لیے تم عشقی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ ان کی بات سن کر آریان کچھ کہنے کو ہوا، لیکن کچھ سوچ کر وہ چپ ہو گیا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے ڈیڈ، لیکن یہاں کا بزنس؟ انیکیت جی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم یہاں کی ٹینشن مت لو، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ تم وہاں عشقی کا دھیان رکھنا، اسے وہاں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ آریان نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہونے دے سکتا ڈیڈ، یو نو آئی مین۔ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے انیکیت جی کے چہرے پر پریشانی والے بھاؤ آ گئے، لیکن پھر انہوں نے خود کو نارمل کیا اور اندر چلے گئے۔
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر سوریا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا ارمان کو پتا چلے گا عشق کے بارے میں؟ انہیں اندر جاتے دیکھ کر آریان نے خود سے کہا، ڈیڈ، میں خود کو تکلیف دے سکتا ہوں، لیکن عشقی کا دھیان تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دماغ میں عشقی کا چہرہ گھوم رہا تھا اور پھر وہ بھی اندر چلا گیا۔ وہیں عشقی اس وقت کچن میں کھڑی تھی، تبھی اچانک سے اسے چکر آنے لگے۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ تبھی آریان نے اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا، جس سے عشقی کے ہاتھ آریان کے سینے پر آ گئے۔ آریان نے اسے اچھے سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے روم کے اندر لے کر آیا اور بیڈ پر لیٹایا۔ وہ خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پھر اس نے عشق کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کتنی بار کہا ہے تم سے لو کہ تمہیں خود سے کچھ بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم ہو کہ میری بات مانتی ہی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر عشقی کے لیے فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ترنت ڈاکٹر کو کال کیا۔ وہیں دوسری طرف ایک کیبن جہاں روشنی سے زیادہ اندھیرا تھا اور سگریٹ کا دھواں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ایک شخص اس کیبن میں چیئر پر بیٹھا سگریٹ پیتا ہوا ایک ٹک سامنے ٹیبل پر رکھی فوٹو کو دیکھ رہا تھا۔ اس فوٹو کو دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ ایک دم ایکسپریشن لیس تھا۔ تبھی کسی نے ڈور ناک کیا تو وہ شخص اپنی چیئر سے اٹھا اور کیبن کا ڈور اوپن کر کے باہر آ گیا۔ باہر ایک آدمی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ فائل پر سلیکٹو کینڈیڈیٹ لکھا ہوا تھا۔ جس شخص کے ہاتھ میں فائل تھی وہ تھا رچت، کیبن کے اندر بیٹھے ارمان کا مینیجر، جو پچھلے 1 سال سے ارمان کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر پلیز آپ ان میں سے ایک امپلائی کو سلیکٹ کر لیجئے جسے ہمیں آپ کی پرسنل اسسٹنٹ کے لیے ہائر کرنا ہے۔ رچت کی بات سن کر ارمان نے اس کے ہاتھ سے وہ فائل لی۔ فائل کھولتے ہی اس کے سامنے ایک لڑکی کا سی وی تھا جس پر نام عشق مہرا لکھا ہوا تھا۔ وہ نام دیکھتے ہی ارمان کا چہرہ غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے عشق مہرا کے ڈاکیومنٹ کو اس فائل سے الگ کیا اور فائل رچت کو واپس دے دی۔ فائل دینے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے عشق مہرا کے ڈاکیومنٹ کو پھاڑ کر 2 حصوں میں الگ کیا اور بولا، کوئی بھی ہو لیکن عشق بالکل بھی نہیں۔ اتنا بول کر اس نے کیبن کا ڈور بند کر لیا اور واپس اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر سے اس کی نظریں سامنے ٹیبل پر رکھی تصویر پر ٹک گئی جو عشق کی تھی۔ ادھر پونے میں عشقی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور ابھی ابھی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گئے تھے۔ عشقی کو اسے دیکھ کر آریان نے انیکیت جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اپنے روم میں جا کر ریسٹ کر سکتے ہو ڈیڈ، میں ہوں عشقی کے پاس۔ اس کی بات سن کر انیکیت جی نے عشقی کو دیکھا اور اس کے بالکل پاس آ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر کیا ہوا ہے عشقی کو؟ 1 سال پہلے کھائی میں کودنے کے بعد عشق کیسے بچ گئی؟ تبھی آریان نے ایک بار پھر سے کہا، آپ ٹینشن مت لیجئے ڈیڈ، عشقی بالکل ٹھیک ہے۔ انیکیت جی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں آریان، عشقی بالکل ٹھیک ہے۔ آج سے 1 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا بس اسی کی وجہ سے عشقی کو تھوڑی ویکنیس ہے، پر نہ جانے کیوں اسے اس حالت میں دیکھ کر من اتنا زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔
हमारी मासूम सी इश्की ना जाने कब पूरी तरह से ठीक होगी। उनकी बात सुनकर आर्यन उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत जल्दी लव ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, बस उसे थोड़ी सी कमजोरी है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मुंबई में भी उसका पूरा ध्यान रखूंगा। आर्यन की बात सुनकर अनिकेत जी मुस्कुराए और अपनी जगह से उठ गए। फिर उन्होंने इश्क को देखते हुए खुद से कहा, ना जाने इश्क मुंबई जाएगी तब क्या होगा। बस मेरी इश्की की तबीयत खराब ना हो। अगर बात इश्की की तबीयत पर आई तो मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, फिर चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना हो। ये सोचते हुए उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। फिर वो वहां से चले गए तो आर्यन इश्क के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। उसने इश्की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बहुत बुरी हो तुम लव, खुद तो चैन से सो जाती हो, लेकिन हम दोनों को बेचैन कर देती हो। पिछले 1 साल से हमने जब भी तुम्हें ऐसे देखा है, मन करता है कि काश हमारे पास एक ऐसी पावर होती जिससे हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देते। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है मैं बता नहीं सकता। ये कहते हुए वो इश्क के चेहरे पर झुका और अपने होठ इश्की के माथे तक लेकर आया, लेकिन उसके होठ इश्की के माथे को छू पाते उससे पहले ही कुछ सोचकर वो पीछे हट गया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी इजाजत के बिना नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई, कपूर मेंशन। सांझ अपने रूम में थी, तभी सूर्या वहां आए, लेकिन उनके आने पर भी सांझ ने उनकी तरफ नहीं देखा। तो सूर्या बिल्कुल उनके पास आकर खड़े हो गए और बोले, शुगर कैंडी, अमायरा का फोन आया था। ये सुनकर सांझ ने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने सूर्या से कुछ कहा नहीं और वो वापस अपना काम करने लगी। तभी सूर्या फिर से एक बार उनके सामने आए और बोले, कब तक नाराज रहोगी मुझसे शुगर कैंडी, 1 साल हो चुका है। उनकी बात सुनकर सांझ ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस्टर कपूर आपको, मैं आपसे नाराज हूँ। नाराजगी तो वहाँ होती है जहाँ आपका कोई रिश्ता हो, जहाँ एक दूसरे से बातें छुपाई जाए, वहाँ कोई नाराजगी नहीं होती, कोई रिश्ता नहीं होता। अब आप मेरे रास्ते से हटिए, मुझे बहुत काम है। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगी तो सूर्या ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं मजबूर था शुगर कैंडी, इश्क ने मुझे अपनी कसम दी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर साज अमायरा से बात करना क्यों नहीं चाहती है और अमायरा कहाँ गई है। ये सुनकर साज ने गुस्से में कहा, जब इश्क ही नहीं रही तो उसकी कसम का मैं क्या करूं। अगर आप एक बार भी मुझे उसके बारे में बता देते तो मैं उसे किसी ना किसी तरह से ट्रीटमेंट के लिए मना लेती, लेकिन नहीं, आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी मिस्टर कपूर। एक बार पहले भी आपने मेरे मान को मुझसे दूर कर दिया था और अब तो आपने हर हद पार कर दी। कम से कम पहले इतना तो था कि मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता था, आपने तो अब उसे मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। आपने न सिर्फ इश्क के साथ बल्कि मान के साथ भी बहुत गलत किया है और अब इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। और हाँ, अमायरा से कह दीजिएगा, उसे कब से अपनी मॉम की ज़रूरत पड़ गई, वो तो अकेले ही बहुत कुछ संभाल सकती है। अब प्लीज़ आप मुझे दोबारा बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद सूर्या ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं जानता हूँ
تمہیں عشق کی فکر ہے، لیکن جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن اب جو ہوگا وہ بالکل صحیح ہوگا۔ وہیں دوسری طرف پونے عشقی کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے پاس بیٹھے آرین کو دیکھا، جو بیڈ سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آرین کو دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، میں سو رہی تھی کیا کب سے؟ مجھے تو ناشتہ بنانا ہے۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ اس نے اتنا بھی دھیان نہیں دیا کہ اس کا ہاتھ آرین کے ہاتھ میں ہے۔ اسے اٹھتے دیکھ کر آرین نے اس کا ہاتھ کھینچا، جس سے عشقی آرین کے اوپر آ کر گری۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی اور وہ خود میں ہی سمٹنے لگی۔ تبھی آرین نے مسکراتے ہوئے کہا، میری باتیں ماننا تم کب شروع کرو گی لو؟ عشقی نے دھیرے سے کہا، اب میں نے آپ کی کون سی بات نہیں مانی؟ آرین نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اچھا تو یہی بتا دو، آج تک تم نے میری کون سی بات مانی ہے؟ منع کیا تھا نا تم سے کہ تم کچن میں نہیں جاؤ، پھر تم کیوں گئی تھی؟ اس کی بات پر عشقی نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اس کے معصومیت سے بھرے چہرے کو دیکھ کر آرین مسکرایا اور بولا، اب چپ چاپ یہاں پر بیٹھی رہو، یہاں سے ہلنا بھی مت، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کی دھمکی سن کر عشقی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا تو آرین وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آرین اپنے ہاتھ میں ایک ٹرے لے کر عشقی کے پاس آیا، جس میں عشقی کے لیے فروٹ سیلیڈ اور دودھ کا گلاس تھا۔ انہیں دیکھ کر عشقی نے منہ بناتے ہوئے کہا، پلیز مجھے یہ سب نہیں کھانا۔ آرین نے بالکل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، یہ سب تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا لو، ورنہ اب تک میں تمہیں جو نیوز بتانے والا تھا وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کر عشقی نے جلدی سے کہا، کیسی نیوز؟ آرین نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں کیوں بتاؤں؟ جب تک تم یہ فنش نہیں کرو گی تب تک میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کر عشقی نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر اس نے فروٹ سیلیڈ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن تبھی آرین نے فورک اٹھایا اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے عشقی کو سیلیڈ کھلانے لگا، جس سے عشقی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر بعد انیکیت جی وہاں آئے۔ عشقی کو ٹھیک دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائے اور انہوں نے عشقی سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو عشقی نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، آپ یوں ہی ٹینشن لیتے رہتے ہو میری۔ اس کی بات سن کر انیکیت جی مسکرائے اور پھر انہوں نے آرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے ساری تیاری کر لی ہے نا؟ کل صبح ہی تمہیں ممبئی کے لیے نکلنا ہے۔ آرین نے کہا، آفیشیلی چیزیں سب کچھ میں نے فون پر کروا دی ہے، بس ابھی پیکنگ باقی ہے۔ اس کی بات سن کر عشقی نے حیرانی سے کہا، آپ یہ نیوز دینے والے تھے مجھے، آپ ممبئی جا رہے ہو؟ آرین نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اکیلا نہیں جا رہا، تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو۔ یہ سن کر عشقی حیرانی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ ادھر ممبئی ارمان ایک کلب کے باہر اپنی کار میں بیٹھا تھا اور فون پر پارس اسے کچھ بتا رہا تھا۔ ارمان ایک دم ایکسپریشن لیس ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تبھی سامنے سے پارس نے کہا، ہم نے اس پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے باس، سارا مال اس ٹرک میں ہی، اور اس نے جان بوجھ کر اپنا راستہ بدل دیا ہے اور اب وہ اس راستے سے آ رہا ہے جہاں پر چیکنگ پوائنٹ ہے۔ پارس کی بات سن کر ارمان نے کہا، تمہیں لگتا ہے ارمان روہی کپور کو دھوکہ دینا اتنا آسان ہے؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا تبھی کسی نے اس کی کار کی ونڈو نوک کی تو ارمان نے باہر کی طرف دیکھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا عشق اب ارمان سے مل پائے گی؟ کیا ہوگا جب ارمان
عشق کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ باہر ایک لڑکی وائٹ کلر کی نی لینتھ ڈریس پہنے کھڑی تھی اور وہ بڑی ہی ادا سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ارمان نے آٹو لاک پریس کیا تو وہ لڑکی بٹن کی آواز سن کر ترنت دوسری طرف آئی اور ڈور اوپن کر کے کار کے اندر بیٹھ گئی، اور پھر وہ ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پلیز میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو، مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ ارمان نے ایکسپریشن لیس ہو کر کہا، بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئی ہو۔ پچھلے 2 گھنٹے سے تم لگاتار مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اس لڑکی کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ دراصل وہ لڑکی ارمان کے ساتھ کلب میں تھی اور پچھلے 2 گھنٹے سے اس کی نظریں بس ارمان پر ہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ارمان نے اسے نہیں دیکھا ہے، لیکن اب وہ یہ جان کر حیران ہو رہی تھی کہ ارمان نے اسے نوٹس کیا تھا۔ اس کے چہرے پر یہ سوچ کر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے تھوڑی سیڈکٹیو وائس میں کہا، تم ہو ہی اتنے اٹریکٹیو کہ کوئی بھی تمہیں دیکھتا ہی رہ جائے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ عشق شبد سن کر ارمان کا چہرہ کانپنے لگا۔ اس نے کار اسٹارٹ کی اور بولا، چلو تمہارے عشق کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اتنا بول کر اس نے کار کی اسپیڈ بڑھا دی۔ وہیں اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر وہ لڑکی تو اس کی فین ہو گئی۔ اس نے ارمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور سیڈکٹیو نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی ارمان کے دماغ میں اچانک ایک بات گونجنے لگی، بے شک سے آپ کے قریب کوئی بھی آ جائے، لیکن آپ کو بے چینی ہمیشہ میرے لیے ہی ہوگی۔ یہ بات یاد کرتے ہوئے ارمان کے چہرے کے ایکسپریشن بدلنے لگے۔ ایک جھٹکے میں اس نے اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے ہٹا لیا، جس سے وہ لڑکی حیران ہو گئی، لیکن اس نے زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد ارمان کی کار ایک ہائی وے پر تھی۔ تبھی اچانک سے ان کی کار رکی اور ارمان نے کار کی لائٹ آف کر دی تو وہ لڑکی حیرانی سے ارمان کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو لگا تھا تم بہت ایٹیٹیوڈ والے ہو، لیکن تم تو بہت رومانٹک نکلے۔ ہائی وے اینڈ آل دیٹ امپریسو۔ وہ لڑکی بولے جا رہی تھی، لیکن ارمان کی نظر تو سامنے کی طرف تھی، جہاں ایک ٹرک کھڑا تھا اور اس ٹرک کے آگے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ اس گاڑی سے 3-4 لوگ باہر آئے اور جلدی سے ٹرک کی آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ تبھی ٹرک سے ایک آدمی نیچے گرا۔ وہ واپس اس ٹرک میں جاتا اس سے پہلے ہی وہ ٹرک تیزی سے وہاں سے نکل گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گاڑی بھی جس سے وہ 3 لوگ باہر آئے تھے۔ اب اس سڑک پر صرف وہ آدمی تھا جسے ٹرک سے باہر پھینکا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ارمان نے گاڑی کی لائٹ آن کی۔ گاڑی کی لائٹ آن ہوتے ہی اس لڑکی کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو اس کی نظر سامنے اس آدمی پر گئی جو ابھی بھی سڑک کے بیچوں بیچ پڑا تڑپ رہا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس لڑکی نے ارمان سے کہا، مجھے لگتا ہے ہمیں اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سن کر ارمان کے چہرے پر وینگ بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک دم سرد لہجے میں کہا، کیوں نہیں؟ اتنا بول کر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور 10-15 سیکنڈ میں ہی وہ گاڑی اس آدمی کے اوپر سے ہو کر نکل گئی، جس سے دردناک چیخ وہاں گونجی اور وہ لڑکی ایک دم شوک رہ گئی۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں کہا، تم نے اسے مار دیا؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان کی گاڑی ایک جھٹکے میں رکی اور پیچھے کی طرف جانے لگی۔ ایک بار پھر اس آدمی کے اوپر سے وہ گاڑی گزری اور اس لڑکی نے اپنے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ وہ ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ تبھی ایک بار پھر سے ارمان نے
गाड़ी की रेस दी और गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो, मर चुका है वो। कितने घटिया इंसान हो तुम। उसकी मदद करने की बजाय तुमने उसकी जान ले ली। मर्डरर हो तुम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या होगा जब सांझ को इश्क के जिंदा होने के बारे में पता चलेगा? क्या इश्क कभी सांझ से मिल पाएगी? मैं तो सोच रही थी कि मुझे तुमसे इश्क हो रहा है, लेकिन अब मुझे तुमसे नफरत हो रही है। उसकी बात सुनकर अरमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा इश्क चाहिए भी नहीं। मेरे पास पहले से ही मेरी इश्क है। इतना बोलकर उसने कार का डोर ओपन किया और उस लड़की को गेट आउट का इशारा किया तो वो लड़की डर से कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ यहाँ नहीं, मुझे क्लब छोड़ दो प्लीज़। मैं इस मर्डर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसकी बात सुनकर अरमान गाड़ी से बाहर आया और तेज कदमों से उस लड़की की तरफ आकर उसने डोर ओपन करके उस लड़की को कार से बाहर निकाल दिया और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इधर पुणे में सुबह के तकरीबन 5 बजे इश्की अपने रूम में रेडी हो रही थी। उसकी सारी पैकिंग हो चुकी थी। अभी कुछ देर में आर्यन और वो दोनों निकलने ही वाले थे। तभी अनिकेत जी उसके रूम में आए और वो इश्की को देखने लगे जो पर्स में अपना कुछ सामान डाल रही थी। उसे देखकर अनिकेत जी उसके पास आए तो इश्की ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती पापा? अनिकेत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम मुंबई क्यों नहीं जाना चाहती? इश्की ने मासूमियत से कहा, अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं आपको यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? उसकी बात सुनकर अनिकेत जी ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात। तुम जानती हो ना, यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट हैं, लेकिन आर्यन के पास वहाँ कोई नहीं होगा। उसे वहाँ तुम्हारी ज़रूरत होगी। इश्की ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाओगे। उसकी बात सुनकर अनिकेत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है सभी सर्वेंट तुम्हारे डर से मुझे कुछ खाने देंगे? उनकी बात सुनकर इश्की मुस्कुराई और उनके गले लग गई। तभी अनिकेत जी ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक पेंडेंट जैसा कुछ निकाला जो एक चेन में लटका हुआ था। उस चेन और पेंडेंट को देखकर इश्की हैरान हो गई। अचानक से उसके सिर में जोरों का दर्द होने लगा। उसे ऐसे देखकर अनिकेत जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, तुम ठीक हो ना? इश्की ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ पापा मैं ठीक हूँ। पता नहीं अचानक से सिर क्यों दर्द होने लगा। ये बोलते हुए वो एकदम नॉर्मल हो गई थी। वहीं अनिकेत जी का दिल धक धक करने लगा था। उन्होंने इश्की की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, कहीं तुम्हें मुंबई भेजकर मैं गलत तो नहीं कर रहा? फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़े पेंडेंट और चेन की तरफ देखा जिसमें ए अल्फ़ाबेट का पेंडेंट था। उस पेंडेंट की तरफ देखते हुए इश्क ने कहा, ये किसका है पापा? उसकी बात सुनकर अनिकेत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है बच्चा। इश्की ने कहा, लेकिन ये तो ए नाम का है। मेरा नाम तो आई से आता है। उसकी बात सुनकर अनिकेत जी ने उसके गले में वो चेन पहनाते हुए कहा, ऐसे मेरा नाम नहीं हो सकता क्या? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आर्यन कभी अपने दिल की बात इश्की को बता पाएगा? क्या होगा जब इश्की मुंबई जाएगी? उनकी बात सुनकर इश्की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर उस पेंडेंट को छुआ
تو ایک عجیب سی گدگدی اس کے دل میں ہوئی۔ تبھی انیکیت جی نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہا، اس پینڈنٹ کو کبھی مت اتارنا، کبھی مطلب کبھی بھی نہیں۔ ان کی بات سن کر عشقی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ تبھی ایک سرونٹ نے ڈور اوپن کیا اور انہیں بتایا کہ آرین سر انہیں نیچے بلا رہے ہیں۔ اس سرونٹ کی بات سن کر انیکیت جی عشقی کو لے کر نیچے آ گئے۔ کچھ دیر بعد آرین اور عشقی ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ انیکیت جی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ انیکیت جی اور آرین دونوں کی ہی بات کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فلائٹ میں بیٹھنے سے اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی فلائٹ میں بیٹھی ہی نہیں۔ لیکن انیکیت جی اور آرین نے اسے بتایا کہ وہ فلائٹ میں بہت بار ٹریول کر چکی ہے۔ اسے ایسے پریشان ہوتے دیکھ کر آرین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور ایک بار پھر سے عشقی کو بے چینی ہونے لگی۔ وہیں ادھر ممبئی فارم ہاؤس میں صبح کے 7 بجے ارمان صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے 3-4 وائن کی خالی بوتل رکھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ نیچے سگریٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے جب بھرنے لگی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر بیڈ کی طرف آیا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے اپنے فون کا ان لاک بٹن پریس کیا تو اس کے فون کی اسکرین پر عشق کی فوٹو آئی۔ عشق کی فوٹو کو دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ بے حد لال ہو گیا۔ ایک پل کے لیے بھی اس نے اپنی پلکیں نہیں جھپکائی تھی، لیکن اس کے چہرے پر چھلک رہا غصہ بھی ایک پل کے لیے کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے عشق کی فوٹو کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تکلیف مجھے ہو رہی ہے تو بے چین تم بھی ہوتی ہوگی، اگر درد میرے سینے میں ہے تو اس درد کی تھوڑی چبھن تو تمہیں بھی ہوتی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ تبھی اس کا دھیان اپنے فون میں اوپر فلیش ہو رہے میسج پر گیا۔ اسے نیند آ رہی تھی، اس لیے اب تک وہ صرف عشق کو دیکھ رہا تھا، باقی فون پر تو اس کا دھیان ہی نہیں تھا۔ لیکن اس میسج کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ اس نے ترنت وہ میسج اوپن کیا تو وہ ایک لوکیشن شو کر رہا تھا۔ اس لوکیشن کو دیکھ کر ارمان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ اس کے چہرے پر جتنا بھی غصہ تھا وہ ایک سیکنڈ میں ہی غائب ہو گیا اور اس کا چہرہ مسکراہٹ سے کھل گیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور یوں ہی روم سے باہر جانے لگا، لیکن پھر وہ جلدی سے اپنے کلوزیٹ کی طرف آیا اور اس میں سے ایک بلیک شرٹ نکالتے ہوئے بولا، تمہارا فیوریٹ کلر پہنوں گا۔ اتنا بول کر اس نے جلدی سے شرٹ کو پہنا اور اپنے روم سے باہر نکل گیا۔ ادھر ایئرپورٹ پر آرین اور عشقی کی فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی اور وہ دونوں ابھی ایئرپورٹ کے اندر والے ایریا میں تھے۔ تبھی آرین نے عشقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہی میرا ویٹ کرو، میں ابھی آیا۔ اس کی بات سن کر عشقی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کافی لینے جا رہے ہو نا؟ آرین نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اور تمہارے لیے چائے بھی۔ یہ سن کر عشقی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاں میں اپنا سر ہلایا تو آرین ترنت وہاں سے چلا گیا۔ تبھی عشقی نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں واش روم ایریا تھا۔ اسے واش روم جانا تھا، وہ جلدی سے واش روم کی طرف چلی گئی۔ تبھی ایئرپورٹ کے باہر ایک کار آ کر رکی اور اس کار سے ارمان باہر آیا۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور ایکسائٹمنٹ دونوں بے حساب تھی۔ اس نے فون کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اندر آیا۔ تبھی اس کے فون پر رائٹ سائڈ ایرو آنے لگا تو وہ ترنت رائٹ سائڈ آ گیا، لیکن تبھی اس کی نظر اپنے سامنے لگے بورڈ پر گئی
जिस पर लेडीज वॉशरूम लिखा हुआ था। उसे देखकर अरमान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या इश्क अरमान को पहचान पाएगी? क्या होगा जब अरमान को इश्क की याददाश्त जाने के बारे में पता चलेगा और वो बिना उस बोर्ड की परवाह किए लेडीज वॉशरूम के अंदर आ गया। सामने इश्क की मिरर के सामने खड़ी थी। उसने जैसे ही मिरर में अरमान को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वही इश्क को अपने सामने देखकर अरमान का दिल भी धक धक करने लगा। तभी इश्की अरमान की तरफ घूमी और डरते हुए पीछे काउंटर से लग गई। उसने अरमान की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज में कहा, आप कौन हैं और यहाँ लेडीज वॉशरूम में आप क्या कर रहे हो? बाहर जाइए यहाँ से प्लीज। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वही अरमान के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट था। वो इश्की की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा तो इश्की और भी ज्यादा डरने लगी। उसने अपने आस पास नजर डाली, जहाँ कोई नहीं था। पूरा वॉशरूम खाली था। तभी अरमान उसके बिल्कुल करीब आया तो इश्की ने कहा, आपको समझ नहीं आता क्या? ये लेडीज वॉशरूम है, यहाँ जेंट्स नहीं आ सकते। चलिए बाहर जाइए यहाँ से। ये बोलते हुए उसका गला सूख रहा था, लेकिन अरमान ना ही कुछ बोल रहा था और ना ही वो अपनी जगह से हिल रहा था। तभी इश्की वहां से भागने लगी। अभी उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया था कि अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींचा, जिससे इश्की बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके हाथ अरमान के सीने पर आ गई। उसकी सांसें बढ़ गई थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अरमान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके चेहरे पर झुक गया। ये देखकर इश्की की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अरमान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे और वो इश्की को बेतहाशा चूम रहा था। इश्की उसे धक्का देने लगी, लेकिन अरमान को तुझे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लगातार इश्की के होठों को किस किए जा रहा था। इश्की के आइसक्रीम जैसे सॉफ्ट होठ अरमान के चॉकलेट जैसे होठों में पिघलते ही जा रही थी। जैसे जैसे वो उसके होठों को किस कर रहा था, वैसे वैसे इश्की भी उसे लगातार खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अरमान ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि इश्की की सांसें उखड़ने नहीं लग गई। जब इश्की की सांस उखड़ने लगी तो अरमान ने उसे छोड़ा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा। इश्की की आंखों में बेहिसाब आंसू आ गए थे और उसका चेहरा बेहद लाल था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये थप्पड़ तुमने मुझे इसलिए मारा कि मैंने तुम्हें किस किया? इश्की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे धक्का देते हुए वहां से बाहर जाने लगी, लेकिन एक बार फिर से अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, जवाब दो एंग्री बर्ड। ये थप्पड़ तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैंने तुम्हें किस किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या होगा जब अरमान और इश्क के रिश्ते के बारे में आर्यन को पता चलेगा? क्या वो अपने दिल की बात इश्क से कहेगा? इश्क ने गुस्से में कहा, मैंने आज तक तुम जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। थप्पड़ खाने के बाद भी हंस रहे हो। मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और मुझे हाथ मत लगाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि अरमान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा
اور اسے بالکل اپنے قریب کیا اور ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اسے پیشنیٹلی کس کرنے لگا۔ وہی عشق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ارمان نے جب پوری طرح سے اس کے ہونٹوں کو لال کر دیا تو اس نے عشقی کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹائے اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہی عشقی سسک رہی تھی، لیکن سسکتے ہوئے بھی وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر ارمان کی مسکراہٹ اور زیادہ لمبی ہو گئی۔ وہیں اس کی حرکت پر عشقی کو اب اور زیادہ غصہ آنے لگا۔ اگلے ہی پل ارمان نے اپنا دوسرا گال اس کے آگے کیا تو عشقی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہوا، تھپڑ نہیں مارو گی کیا؟ بے شک سے میرا گال لال کر دو، لیکن اب کس کرتے ٹائم دھکا مت دینا۔ اس کی بات سن کر عشقی نے غصے میں کہا، تم گدھے ہو کیا؟ کیوں پاگلوں والی حرکت کر رہے ہو؟ یہ سن کر ارمان کی نظر اب اس پر تھوڑی گہری ہو گئی۔ تبھی عشقی نے پھر سے کہا، اب چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ اس کی بات سن کر ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، شور مچانے کا من ہے، تم رکو، میں خود مچا دیتا ہوں۔ اتنا بول کر وہ پیچھے ہوا اور زور سے بولا، آئی لو یو عشق، اس ارمان کو بے انتہا عشق ہے تم سے۔ یہ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ وہی عشقی تو اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑے پاگل انسان کو اس کا نام کیسے پتا۔ اس سے پہلے کہ ارمان دوبارہ اس کے قریب آتا، اس سے پہلے ہی وہ ڈور کی طرف بھاگی اور باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے وہ ڈور باہر سے بند کر گئی۔ وہی ارمان ڈور کے پاس آیا اور ڈور نوک کرنے لگا، لیکن عشقی تو ڈور بند کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ زور سے چلایا، اینگری برڈ ڈور اوپن کرو، لیکن باہر اس کی آواز سننے کے لیے عشقی نہیں تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتے ہوئے باہر کی طرف آئی، جہاں آرین اسے کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے ہی عشقی کی نظر آرین پر گئی، وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ اسے ایسے دیکھ کر آرین حیران ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ کو اور چائے کے مگ کو سائیڈ میں رکھا اور عشقی کو کندھے سے پکڑتے ہوئے بولا، کیا ہوا لو، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا؟ اس کی بات سن کر عشقی نے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا، جہاں ارمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی عشقی کے دل سے ارمان کا ڈر جا نہیں رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف ارمان نے اپنا فون آن کیا۔ فون میں ایک انسان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر غصہ اتر آیا تھا، اس کے جبڑے کسنے لگے تھے۔ وہیں ادھر عشق کو نارمل نہ ہوتے دیکھ کر آرین نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور بولا، کام ڈاؤن گرل، لو، تم بالکل ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوا ہے تمہیں، مجھے بتاؤ، کسی نے تم سے کچھ کہا؟ کسی نے کوئی شرارت کی، تمہیں پریشان کیا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے عشقی کو خود سے دور کیا تو عشقی ارمان کے بارے میں سوچنے لگی، کیسے ارمان اس کے پاس آیا اور اس نے اسے 2 بار کس بھی کیا اور اس نے ارمان کو تھپڑ بھی مارا، لیکن ارمان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کیا اسے 10 تھپڑ بھی پڑ جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آرین کی بات سن کر عشقی نے کہا، پلیز آپ یہاں سے واپس چلیے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آرین نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا، کیوں لو، یہاں کیوں نہیں رہنا تمہیں؟ اب ہم تب تک واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ ہماری ڈیل پوری نہیں ہو جاتی۔ اگر تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے تو میں تمہارے جانے کی ارینجمنٹ کروا سکتا ہوں، لیکن پلیز تم مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اب عشقی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ چپ ہو گئی
تو आर्यन एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगाया और बोला, मैं जानता हूँ जल्दी से तुम्हें कोई जगह पसंद नहीं आती, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। उसकी बात सुनकर इश्की ने उसके सीने से लगे हुए ही पीछे की तरफ पलट कर देखा तो अरमान को वहां ना देखकर उसने एक राहत की सांस ली। तभी आर्यन ने उसे खुद से दूर किया और उसका हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से बाहर लेकर जाने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या इश्की अरमान से डरकर वापस चली जाएगी पुणे? क्या होगा अब इन दोनों की लाइफ में आगे? वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम में अरमान अपने फोन में कुछ देखते हुए गुस्से से कांप रहा था। उसने डोर पर एक जोरदार लात मारी तो डोर ओपन हो गया। वॉशरूम से बाहर आकर वो इश्की को ढूंढने लगा। उसकी आंखों के सामने आर्यन का चेहरा घूम रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो आर्यन के सिर से गोली आर पार कर दे। उसने अपनी कमर से गन भी निकाल ली थी, लेकिन फिर अचानक से वो रुक गया और एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही सलामत हो एंग्री बर्ड। मुझे पता था मेरी इश्क मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर जिंदा मैं था तो मेरी इश्क भी जिंदा थी। पूरी दुनिया इस अरमान रॉय कपूर को छोड़कर जा सकती है, लेकिन मेरी इश्क नहीं। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में पकड़ी गन को कमर में डाली और फोन में कुछ देखने लगा। उसका चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशन लेस हो गया। फिर वो बाहर की तरफ आया। जैसे ही वो बाहर आया उसकी नज़र सामने खड़ी कार पर गई, जिसके बाहर इश्की खड़ी थी और अब वो कार के अंदर बैठ रही थी। तभी इश्की की नज़र भी अचानक अरमान पर गई। अरमान को वहां देखकर वो डर गई। उसने अपने होठों को अंदर की तरफ दबाया और जल्दी से सीट पर जाकर बैठ गई। उसे इसे डरते देखकर आर्यन ने पलटकर उस तरफ देखा जहां इश्क देख रही थी, तो उसे अरमान दिखाई नहीं दिया। फिर वो कार में बैठा और उनकी कार वहां से निकल गई। उनकी कार को जाते देखकर अरमान ने खुद से कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे सामने हो और मुझे पहचानने से ही तुम इनकार कर दो। मेरी इश्क किसी के साथ रहना तो दूर, मेरे अलावा वो किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकती। ये बोलते हुए उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, कंट्रोल फायर कंट्रोल, बात तेरी इश्क की है। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थी, जैसे वो रोना चाहता हो और रो नहीं रहा हो। वो तेज कदमों से अपनी कार के पास आया और कार में बैठकर उसने अपनी कार इश्क की कार के पीछे लगा दी। फिर आर्यन ने इसकी को ऐसे परेशान होते देखा तो उसने पूछा, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कोई तो ऐसी बात है जिससे तुम इतनी परेशान हो रही हो। प्लीज लव, मुझे बताओ। उसकी बात सुनकर इश्की ने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां अरमान खड़ा था, पर अब वहां कोई नहीं था। उसने एक राहत की सांस ली और आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप जल्दी से मुझे घर ले चलिए। ये बोलते हुए उसका चेहरा मायूस हो गया था। वहीं आर्यन का मन कर रहा था कि वो एक बार इश्की को अपनी बाहों में कस ले, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही इश्की विंडो से बाहर देखने लगी। वहीं अरमान कार ड्राइव कर रहा था
اور اسے عشق کی باتیں سنائی دے رہی تھی جو وہ آرین سے کر رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر عشق نے اسے پہچانا کیوں نہیں، اور اس کے ساتھ یہ آرین کون ہے۔ اس نے فون سے پارس کو فون لگایا اور آرین کے بارے میں پتا کرنے کو کہا، تو پارس نے جلد ہی ساری انفارمیشن اسے دینے کے لیے کہا۔ ارمان نے پھر کال ڈسکنیکٹ کیا اور ایک بار پھر سے وہ عشقی اور آرین کی باتیں سننے لگا، لیکن اب سامنے بالکل شانتی تھی کیونکہ عشقی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہوا جب اس کے چہرے پر لگ رہی تھی تو اسے ایسا لگ رہا تھا جسے یہ ہوا جانی پہچانی ہو، جس سے اس کے چہرے پر بے چینی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ان کی کار ایک اپارٹمنٹ کے باہر آ کر رکی۔ آرین کار سے باہر آیا اور اس نے عشقی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو عشقی نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور کار سے باہر آ گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب ارمان عشق کے روم میں جائے گا؟ کیا عشق کو سچ میں ارمان یاد نہیں ہے؟ وہیں اپنی کار میں بیٹھے ارمان کی مٹھیاں کس گئی تھی۔ اس کی گہری نظریں آرین پر تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر عشق پر گئی، ایک بار پھر سے وہ مسکرانے لگا۔ وہیں عشقی آرین کے ساتھ اندر جانے لگی۔ انہیں اندر جاتے دیکھ کر ارمان اپنی کار سے باہر آیا اور اندر کی طرف جانے لگا۔ تبھی ایک گارڈ نے اسے روکا اور کہا، آپ کو کہاں جانا ہے سر؟ ارمان نے کہا، میری عشق کے پاس۔ اس کی بات سن کر اس گارڈ نے کہا، سوری سر، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر ارمان نے ترچھی نظر سے اس گارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ اس گارڈ نے کہا، کیونکہ یہاں پر کسی اننون پرسن کی انٹری الاؤڈ نہیں ہے۔ یہاں پر صرف فلیٹ میں رہنے والے لوگ آتے ہیں یا پھر ان کے رشتہ دار۔ اگر آپ مجھے بتا دو گے کہ آپ کو کس فلیٹ میں جانا ہے تو میں ویریفائی کر کے آپ کو اندر جانے دے سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر ارمان کے چہرے پر ڈیول اسمائل آ گئی۔ اس نے اپنے پاکٹ سے فون نکالا اور پارس کو کال کیا اور اس سے کچھ کہا۔ اس کی بات سن کر پارس نے کہا، لیکن باس، ان سارے شیئرز کو پرچیز کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، تقریباً 2 سے 3 دن۔ اس کی بات سن کر ارمان نے غصے میں کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن مجھے عشق کے ساتھ رہنا ہے۔ اب تم کیا کرو گے یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر پارس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن باس، اتنا سب کچھ کرنا ہی کیوں ہے؟ آپ اپنی گن نکالیے اور اس گارڈ پر پوائنٹ کیجیے، پھر وہ خود آپ کو اپارٹمنٹ کے اندر لے کر جائے گا۔ اس کی بات پر ارمان نے غصے میں کہا، عشق کے پاس ارمان کو جانا ہے، فائر کو نہیں۔ اب تم اپنی بکواس بند کرو اور جلدی سے وہ کرو جو میں نے تم سے کرنے کو کہا ہے۔ ادھر 3rd فلور کے فلیٹ نمبر 307 میں عشقی اور آرین اندر آئے۔ وہ ایک 3 BHK کا فلی فرنیشڈ فلیٹ تھا۔ آرین فلیٹ چیک کر رہا تھا، وہیں عشقی ایک روم کی بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی نیچے دیکھا، اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی کیونکہ نیچے ارمان کھڑا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے عشقی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ارمان کو ایسے دیکھ کر عشقی نے جلدی سے بالکنی کا ڈور بند کیا اور اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر ارمان کی مسکراہٹ اور بھی زیادہ بڑی ہو گئی۔ وہیں اندر آ کر عشق نے پردے کو سائڈ کیا اور واپس سے نیچے دیکھنے لگی تو ارمان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی اور ارمان وہیں کھڑا بارش میں بھیگنے لگا۔ اسے بارش میں بھیگتے ہوئے عشقی دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے روم میں آرین آیا۔ آرین کو دیکھ کر اس نے جلدی سے پردہ لگایا
اور آرین کو دیکھنے لگی۔ وہیں عشق کو جاتے دیکھ کر ارمان نے پارس کو فون لگایا تو پارس نے کال ریسیو کیا اور کہا، باس مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے، کل تک سارا اپارٹمنٹ آپ کے نام ہو جائے گا۔ اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے ارمان نے کہا، پورا اپارٹمنٹ نہیں، صرف 3rd فلور چاہیے مجھے۔ یہ بولتے ہوئے اس کی نظر عشق کے روم کی بالکنی پر تھی۔ فرینڈس، آپ کو اسٹوری کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ہر روز اسٹوری کا نیا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینک یو سو مچ فرینڈس۔